اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ اذا لم یخرق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا بابرکت خیروں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت کی عنایات و نوازشات کا جو سمندر ہے وہ موجزن ہوتا ہے، ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندے کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری ہے کہ اگر وہ نفل پڑھے گا اللہ رب العزت اس کا درجہ فرض کے برابر کر دیں گے، اگر فرض پڑے گا اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا کر اپنی رحمت سے اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جو 70 گنا کا لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر 70 کے لیے ہی نہیں بولا جاتا بلکہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم وان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے لیے مغفرت نہ کریں، حتیٰ کہ اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت مانگیں فلن یغفر اللہ لہم، اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت نہیں کرنی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ کریں، 100 دفعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو عربی زبان کے محاورے میں 70 کا جو لفظ ہے، 70 مرہ کا جو لفظ ہے وہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب وہ کثرت رب کریم کی کتنی ہے، وہ نوازشات رب کریم کی کتنی ہیں، تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیمانوں کے حساب سے دیتے۔ اللہ رب العزت کے اپنے پیمانے، اپنے خزانے۔ آپ حضرات کے سامنے اپنے چچا جی کا میں قول بارہ نقل کیا کرتا ہوں، وہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ رب العزت کے دینے کے بہانے بڑے ہیں، اللہ کے دینے کے پیمانے بڑے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کے دینے کا بہانہ ہے، اللہ رب العزت کے دینے کی بنیاد ہے۔ جیسے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی کھلی کچہری لگا دی، آج لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے، ہو سکتا ہے پورا سال نہ ہو سکتا ہے کھلی کچہری میں بھی نہ ہو، وہ بھی ایسا اوقات ایسے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم کا معاملہ تو بندوں والا نہیں ہے نا، اللہ کریم تو بادشاہ ہیں، اللہ رب العزت تو ایسی ذات ہیں کہ اولین آخرین سارے کے سارے انسان سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور اپنی ساری حاجات اور ضروریات اپنے رب سے مانگیں، اللہ رب العزت ساروں کی جو ضروریات اور حاجات ہیں اپنے خزانوں سے عنایت فرما بھی دے۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، جتنی سمندر میں ایک سوئی ڈبوئیں اس کے ساتھ پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ یہ تو مثال سے سمجھایا گیا، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات کے خزانوں کی تو کوئی مثال ہی نہیں، اس کا تو کوئی حوالہ ہی نہیں۔ انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اولین آخرین سارے جمع ہو جائیں اور سارے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگ لیں، اللہ رب العزت ساروں کی ساری مرادیں پوری فرما دے، تب بھی اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی اس سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اس کے نتیجے میں سمندر میں آتی ہے۔ ظاہر کی کمی آتی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اتنی کمی بھی اللہ رب العزت کی خزانوں میں نہیں آ سکتی۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کا 70 کیا ہوگا، اللہ کا پیمانہ کیسا ہوگا، اللہ کے نوازنے کا بہانہ کیسا ہوگا، اللہ رب العزت کے دینے کا انداز کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ایسا انداز ہے کہ جس پر اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کا بندہ جتنا زیادہ شکر ادا کرے اتنا ہی کم۔ ہمارے حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت نے ان کو بہت نوازا، ہر میدان میں ہر پہلو سے اللہ رب العزت نے بہت نوازشات فرمائی۔ تو حضرت نے جس لائن کو اختیار کیا، تفسیر لکھنے کے لیے کام شروع کیا، ابھی ماشاءاللہ ہمارے وفاق المدارس کے صدر ہیں، تو دینی مدارس کی خدمت اور دفاع اور ترجمانی کا فریضہ سر انجام دے رہے، تو سبحان اللہ کمال کر رہے، ہر ایک معاملے میں اللہ رب العزت نے ان کو کمال اور عروج نصیب فرمایا۔ تو شاعری میں بھی ان کا کمال ہے۔ تو حضرت کا ایک شعر ہے حرم شریف کے بارے میں کہ حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، تو اس میں ایک شعر ہے کہ مکفل ہیں در لٹ رہے ہیں خزانے، شعر کا حصہ نہیں، مکفل ہیں در لٹ رہے ہیں خزانے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کہیں خزانہ لٹانے کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے، خزانہ لٹانے کے لیے تجوری کا منہ کھولنا پڑتا ہے، اس کا تالا ہٹانا پڑتا ہے۔
لیکن اللہ رب العزت کے در کے دینے کا کیا انداز ہے کہ بیت اللہ شریف کا جو باب کعبہ ہے اس کے اوپر جب وہ تالے بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود اللہ رب العزت کے خزانے بھی لٹ رہے ہیں، تو کتنی بڑی بات فرمائی کہ مکفل ہیں در لٹ رہے ہیں خزانے۔ تو اللہ رب العزت کا تو در نہ مکفل ہوتا ہے، نہ کھلتا ہے، نہ بند ہوتا ہے، صرف جو ظاہری طور پر بیت اللہ شریف کے دروازے کی یہ شباہت ہے، یہ جو کیفیت اور شکل ہے، حضرت شیخ نے اس کو بیان کر کے فرمایا کہ مکفل ہیں در لٹ رہے ہیں خزانے، کہ دروازے بند ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اپنے خزانے لٹا رہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یہ احساس نصیب فرما دے کہ یہ مہینہ کیسا مہینہ، اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی، نوازشات کی کیسی بارش برستی ہے، مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں، اس کا پوری طرح سے احساس اور ادراک نہیں۔ اگر اس کا احساس اور ادراک ہو، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کہیں آٹے کی لائن لگتی ہے تو کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، کہیں کوئی معمولی سی چیز تقسیم ہو رہی ہو تو وہاں کے لیے کتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، کوئی معمولی سا آدمی کو فائدہ نظر آ رہا ہو، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر تو ہم نے یہ دیکھا کہ پیسے لے کر لوگ چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر ایسا ہجوم ہوتا ہے کہ عجیب لگتا ہے آدمی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نوازشات کی، عنایات کی، رحمتوں کی، مغفرتوں کی بارش لگی ہو اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو، منادی ہو رہی ہو، اور پھر بھی بندہ غافل ہو، کتنے بڑے نقصان والی بات۔ مشہور حدیث مبارکہ آپ سب حضرات نے سنی پڑھی ہوگی، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور ارشاد فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو خلاف معمول آپ کی زبان مبارک پر اس وقت آمین کے کلمات ہم نے سنے۔ اللہ رب العزت ان پر کروڑوں دفعہ رحمتیں نازل فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک ادا کو ہمارے لیے محفوظ کر کے الحمدللہ امت کے پاس امانت کے طور پر بھیجا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں فرمائی۔ کون بد دعا فرما رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لانے والے امین، اللہ رب العزت کے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین بد دعا فرما رہے ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں رب کی سب سے محبوب ترین ہستی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس بد دعا میں کیا بات ہے کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ کتنے بڑے نقصان والی بات ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے لگتا ہے، آدمی کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا عمل ہے، مشکل کام ہے، رمضان آئے گا، مہینہ آئے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک عشرہ گزر چکا ہے، تو جیسے یہ ایک عشرہ گزر چکا، ایسے ہی اگلے 2 عشرے بھی گزر جائیں گے، اور جیسے آدمی کے ہاتھ سے ریت پھسلتی ہے، ایسے رمضان المبارک کا مہینہ تیزی سے گزرتا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کے لیے اس میں مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوا تو اسے فکر مند ہو جانا چاہیے۔ ایک عشرہ گزر گیا، آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ ایک عشرہ گزر گیا، اب میرے پاس جو وہ 3 میں سے 2 حصے باقی رہ گئے۔ 3 آپشن ہوتے ہیں نا آدمی کے پاس، تو ایک آپشن گزر گیا، اب 2 آپشن باقی رہ گئے، 2 عشرے باقی رہ گئے۔ تو خوب فکر ہو، خوب اہتمام ہو، اور اس اہتمام کے لیے آدمی کو، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں مہنگائی ہو گئی ہے تو لوگ بیچارے ہر ایک محنت اور مزدوری کرتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اوور ٹائم لگا رہے ہیں، پردیس جا رہے ہیں، ہر آدمی باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ یہ پوری نہیں پڑتی، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سب کے لیے اپنی روزی کے اور رزق کے دروازے کھول دے، اللہ رب العزت سب کے لیے کشادگی والا معاملہ فرما دے، اللہ سب کے بھرم اور شرم رکھے، اللہ رب العزت سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ بلا شبہ مشکل ہے، تو بھائی یہ مشکل ہمیں دنیا کی نظر آ رہی، آخرت کی جو مشکل ہے، آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پر ایک ایک نیکی ایسی ہوگی کہ جس نیکی کے لیے اپنے حقیقی بچوں کی طرف سے، اپنے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے ماں باپ جیسے عظیم رشتوں سے آدمی کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، اس کا موقع یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی کی شکل میں، رمضان المبارک کی شکل میں عنایت فرمایا۔ ہمیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہوگا سوائے اس ایک لمحے اور اس ایک گھڑی کے جو دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کے بغیر گزری ہو۔ تو یہ لمحات، یہ وقت کتنا قیمتی، اس وقت کو ہم لایانی چیزوں میں گزار دیں، اس وقت کو ہم رمضان المبارک میں بھی غیبت میں لگا دیں، اس وقت کو بھی ہم سیاست کی نظر کر دیں،
اس وقت کو بھی ہم جب وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور لایانی چیزوں کی نظر کرتے ہیں، کتنے نقصان اور گھاٹے والی بات ہے کہ بھائی یہ تو ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ جو اتنا قیمتی ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آدمی درجات کی بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا جنت میں ہوگا، اچانک اسے ہوا کا ایک جھونکا، ایک خوشگوار قسم کی خوشبو محسوس ہوگی، اپنے خدام سے پوچھے گا، حوروں سے پوچھے گا یہ کیسی خوشبو ہے؟ وہ کہیں گے آپ سے اوپر والے درجے کے جنتی کے جسم سے مس ہو کر ٹچ ہو کر آنے والی ہوا کا جھونکا ہے۔ وہ کہے گا کہ مجھ سے اوپر والے درجے کا جو جنتی ہے اس کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے مجھ سے بھی اوپر والا درجہ عنایت فرمایا۔ تو ارشاد ہوگا کہ اس کا کوئی بڑا عمل نہیں، اس نے آپ سے ایک دفعہ ہو سکتا ہے سبحان اللہ زیادہ کہا، ایک دفعہ اللہ اکبر زیادہ کہا، ایک دفعہ الحمدللہ زیادہ کہا، ایک دفعہ کوئی ایک نماز زیادہ پڑھی، ایک دفعہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ دیا ہو، کوئی ایک عمل آپ سے زیادہ کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کو اوپر والا درجہ نصیب فرمایا، آپ کو اس سے کم درجہ نصیب فرمایا۔ تو اب آپ تصور کریں کہ دنیا میں کیا ہوا یہ ایک عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ بس اوقات یہ والی بحث چلتی ہے کہ جی تراویح کی تعداد اتنی ہے اور رکعتیں اتنی ہیں اور فلاں ہے۔ بھئی یہ تو شوق کا مہینہ ہے، یہ تو توفیق کا مہینہ ہے، یہ تو محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے رمضان المبارک کا مہینہ ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت کی رحمت سے اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا، اپنے اللہ سے راز و نیاز کیا، اپنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اللہ رب العزت اس کے پہلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور قرآن اور صیام، روزہ اور قرآن دو ایسے سفارشی ہیں جو قیامت والے دن میدان حشر میں اللہ کے بندے کی سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ۔ ایک کہے گا یا اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے اپنی دیگر حاجات سے روکے رکھا، آپ آج میری اس کے حق میں سفارش قبول کر کے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائے اور اس کے لیے نجات کا فیصلہ فرما دیں۔ دوسرا کہے گا کہ رات کو یہ تھکا ہوا تھا اور اس کو میں نے آرام سے روکے رکھا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائے۔ فرمائے یہ دونوں قرآن اور صیام ایسے سفارشی ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان کی سفارش ایمان والے کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ بھائی کتنی بڑی سعادت والی بات ہے، اور پھر کتنا سا وقت لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے سال میں ایک موقع نصیب فرمایا تو خوب اس کا اہتمام ہو کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، ہم اپنے لیے میدان حشر کے ایسے سفارشی تیار کرنے والے بنیں، کم از کم پورا قرآن کریم سننے والے بنیں، تہجد کی نماز میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دوبارہ راز و نیاز کرنے والے بنیں۔ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ تو اپنے اللہ کو منانے کا مہینہ، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اپنے اللہ سے پانے کا مہینہ، اپنے اللہ کے خزانوں کو حاصل کرنے کا مہینہ، اور اس میں بھی ہم لایانی چیزوں میں پڑ جائیں، اس میں بھی ہم ان بحثوں میں پڑ جائیں، اس میں بھی ہم ایسی چیزوں میں ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں، تو یہ بڑے نقصان اور بڑے گھاٹے والی بات۔ اس لیے ہم نے دوبارہ سے اکیلے میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں جیسے رمضان المبارک گزارنا چاہیے ہم ایسے گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے، ہمیں جیسے اس ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے ایسے ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہماری نمازیں، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ہمارا انفاق فی سبیل اللہ، ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق، ہمارا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، بس اوقات عبادت میں تو خوب الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے، لیکن بھائی جو حقوق العباد ہیں، جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان میں بھی کوشش فرمائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر ایک کے ساتھ درگزر والا، ہر ایک کے ساتھ مہربانی والا، کسی کے حقوق ادا کرنے ان کی ادائیگی کا اہتمام، اپنی طرف سے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعوں میں ان موضوعات پر بھی تفصیل سے بات ہوگی، لیکن ہمارا رمضان پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارا رمضان ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم پسند آ جائے اپنے اللہ کو، ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہو جائیں، اس کا خوب اہتمام ہو، اور رمضان المبارک کو جس طریقے سے گزارنے کا حق ہے اس طریقے سے گزارنے کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ترین عمل ہے وہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا، مناجات کا، دعاؤں کا عمل۔ افطاری کا ٹائم بہت ہی قیمتی ترین وقت ہوتا ہے، پرائم ٹائم ہوتا ہے، اس پرائم ٹائم کو کچن کی نظر نہیں کریں، اس پرائم ٹائم کو ٹی وی اور دوسرے چیزوں کی نظر نہ کریں، آواز اطلاع کی حد تک بات ہے، وہ سائرن بج جاتے اطلاع ہو جاتی،
تو پورے گھر والے سارے بیٹھیں اور بیٹھ کر یکسو ہو کر اپنے اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں، گھر میں ماحول بنائیں، بچوں کو سمجھائیں، ہر ایک کو سمجھائیں کہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں والے، اللہ اپنی رحمت سے دینے والے، اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جتنا زیادہ آدمی اپنے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ ابھی بہت سارے ساتھی مجھ سے گلا کریں کہ جی آپ کا حرمین کا سفر ہوا، ہمیں اطلاع ہی نہیں، ہم دعاؤں کا کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک گزارش تو یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا یہ معمول ہے کہ کبھی بھی آپ حضرات کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ میں دعا نہ کروں، اور حرم شریف کی حاضری وہ تو ایسا معاملہ ہے کہ وہاں خلوص اور محبت والے کو بندہ بھول ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ایک ساتھی عمرے کے لیے گئے تو مجھے وہاں مدینہ پاک سے فون کیا، فرمانے لگے کہ میں بارگاہ رسالت پہ حاضری کے لیے جانے لگا تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ پہلے اپنی طرف سے سلام پیش کروں گا، پھر والدین کی طرف سے کروں گا، پھر فلاں کی طرف سے کروں گا، پھر فلاں کی طرف سے کروں گا۔ تو جب بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوا تو بے ساختہ میری زبان سے آپ کا نام نکلا، سب سے پہلے میں نے آپ کی طرف سے درود شریف پڑھا۔ سبحان اللہ، کتنی سعادت والی بات ہے، کتنی خوش بختی والی بات۔ تو بھائی حرمین شریفین کی حاضری میں خلوص اور محبت والے بھول نہیں سکتے، اسے اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ اپنا جو دلی تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا تعلق ہے، لوگوں سے جو وابستگی ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جتنی بے لوث کریں گے، اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ کے بندے آپ کو دعاؤں میں انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ تو میرا یہ معمول ہے، ہم لوگ مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو ایک بچے کے لیے کھانا لینے جاتے تو چھوٹا برتن لے کے جاتے تھے، جب پورے کمرے والوں کے لیے، کلاس والوں کے لیے کھانا لے کے جاتے تھے تو بڑا برتن لے کے جاتے۔ تو میں اپنے اللہ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یا اللہ میں کثیر العیال ہوں، کثیر العیال ہوتا ہے نا جس کے بچے زیادہ ہوں، تو وہ کثیر، یا خاندان زیادہ ہو وہ کثیر العیال ہوتے۔ تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں، یا اللہ میرے ساتھ بہت سارے ساتھی مسجد سے متعلق اور طالب علم اور کئی رشتوں سے متعلق بہت زیادہ تعداد میں جڑے ہوئے ہیں، تو یا اللہ میں ان سب کے حساب کا برتن آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، سب کے حصے کا اپنی رحمت سے عنایت فرما دیں۔ تو اس لیے الحمدللہ میرا یہ معمول، آپ حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ مجھے بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تو اس میں ایک بات جو خصوصی طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دفعہ کئی مہینوں سے کوشش کرتا رہا، فکر کرتا رہا، لیکن گنجائش نہیں بن رہی تھی، اور کبھی اگر کہیں سے انتظام ہوتا بھی تو تقاضا ہوتا کہ جی آٹا نہیں ہے، بل آ گیا ہے، فلانا معاملہ، یعنی اگر کہیں سے ذاتی رقم بھی آتی تو وہ بھی الحمدللہ کسی نہ کسی دینی تقاضے کا ایسا معاملہ ہوتا کہ اس میں ادا کرنی پڑتی۔ آخر میں سوچا کہ بھائی اب تو شاید نہیں انتظام ہو سکے گا، لیکن مانگنے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب سلسلہ رہا، اور بچوں سے، طلباء سے، آپ حضرات سے بھی بار بار عرض کیا، اور صرف ترغیباً یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف اس دفعہ ربیع الاول کے مہینے میں 1,00,000 دفعہ درود شریف کا ٹارگٹ کیا، الحمدللہ پورا ہوا، میرا بھی پورا ہوا، اور الحمدللہ سینکڑوں بچوں کا اللہ رب العزت کی رحمت سے، آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں کا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پورا ہوا۔ تو جب کوئی شکل نہیں بن رہی تھی، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے ہمارے استاد بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جی مدرسے کے حالات بہت خراب ہیں اور بہت مالی مشکلات ہیں، بہت مہنگائی ہے، کیا کریں؟ بہت تفصیل سے پوری بات بیان کی اور سارا دکھڑا سنایا، اور وہ چپ کر کے میری بات سنتے رہے، اور پھر انہوں نے سر اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا لگتا ہے مدرسہ بند ہو جائے گا؟ تو مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی، میں نے کہا جی نہیں، میں تھوڑا سا وہ حیران ہو گیا، میں نے کہا جی نہیں بند تو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ میں نہیں، ایسے اتنے حالات ہو گئے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ مدرسہ بند کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا جی نہیں ایسا تو نہیں لگتا، لیکن مشکلات ہیں اس لیے میں دعا کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا کہ پھر تو آزمائش آئی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی نصرت تب آتی ہے جب بندے کو لگتا ہے کہ اب میرے بس سے باہر ہو گیا، پھر وہاں جا کر اللہ رب العزت اپنی رحمت اور نصرت والا معاملہ فرماتا۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ مجھے یہ لگا کہ اس دفعہ تو نہیں جا سکتا، تو اچانک ایک ساتھی نہ کسی کو کہا کہلایا، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، حضرت مولانا عبدالعزیز حنیف صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کے یہاں محلے میں ہی ان کا گھر بھی ہے، لیکن اسلام آباد میں ان کی مسجد ہے، ادارہ ہے، ان کے بیٹے ابو بکر حنیف صاحب کا اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کا فون آیا کہ آپ کا نام شاہی مہمانوں میں عمرے میں جانے والوں میں ڈالا، اور الحمدللہ اس کی اپروول بھی آ گئی، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمدللہ شاہی مہمانوں میں جا کے عمرہ کر دی، اللہ رب العزت کی رحمت سے الحمدللہ۔ تو جب انسانوں کے درجے کے اسباب آدمی کو بظاہر نہیں لگتے، وہاں اللہ رب العزت کی رحمت آتی ہے، وہاں اللہ رب العزت کے خزانوں سے آدمی کو عنایات کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اس انعام کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے سے کر رہا ہوں کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں یہ والا کام تو نہیں ہو سکتا، یہ والی ہماری حاجت، صرف عمرے کی بات نہیں ہے، ہر ایک حاجت اور ضرورت کے معاملے میں بھائی میرے آپ کے لیے وہ مشکل ہے، میرے آپ کے لیے دروازے بند ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت تو، اللہ رب العزت کا کرم اور اللہ رب العزت کا جو اختیار اور قدرت ہے وہ تو بہت وسیع ہے، اسے ہم اپنے حساب سے نہ مانگیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے حساب سے مانگیں۔ اور وہ جو ایک بدو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرمانا اور کسی کی نہ فرمانا۔
فرمایا کہ آپ نے تو اللہ رب العزت کی رحمت کو بہت محدود کر دیا. اللہ رب العزت کی رحمت کو محدود نہیں کرنا، خوب اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ کریم سے لینی ہے. اور سب سے بڑی جو حاجت انسان کی ہے وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ راضی ہو گئے تو سب مل گیا، رب مل گیا تو سب مل گیا. تو اللہ رب العزت سے رب کی رضا اور اللہ رب العزت کی ہر نعمت مانگنی ہے. اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اور سب سے اہم ترین تقاضا بھائی پاکستان کے لیے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں. اللہ کریم ہمارے ملک کو ہر بحران سے نجات نصیب فرما دے. اور جن مقاصد کے لیے، جن نعروں کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اللہ رب العزت یہاں وہ ماحول، وہاں وہ برکات، وہ خیریں، وہ نعمتیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نصیب فرما دے. اور اپنی دیگر جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، دوسروں کے لیے مانگیں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اپنے حق میں عنایت فرمائیں گے. اللہ کریم اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.